अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुल्क में इस वक्त इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है क्योंकि सैलाब ने 50% से ज़ायद मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि तमाम ही सूबे इस सैलाब से मुतासर हैं। बड़ा जानी नुकसान भी हो चुका है और माली नुकसान का तखमीना तो अभी तक लगाया ही नहीं जा सका। बड़ी तादाद में लोगों के माल मवेशी बह गए हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। अभी तक रेस्क्यू का ही काम मुकम्मल नहीं हुआ, रिलीफ का ही काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर बहाली के काम का आगाज़ कब होगा? ये आज की बात नहीं है, बड़े दिनों से ये सूरत हाल थी। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से उलझाव था सियासत में, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, मीडिया की भी इस पर तवज्जो कम रही है और हम देख रहे थे कि सियासतदानों ने भी इस पर बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा किया। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फुटेजेस वगैरह का सिलसिला जारी था और बड़ी आवाज़ तगड़ी उठाई सोशल मीडिया ने इस मामले पर। और उसके बाद हमने देखा कि सियासतदानों को भी कुछ होश आई और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया मुख्तलिफ सियासी कायदीन की जानिब से। लेकिन क्या सिर्फ दौरा कर लेना काफ़ी है? क्या ये सिर्फ फ़ोटो शूट तक ही महदूद रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी होंगी? क्या सियासत को बालाए ताक रख कर मिलकर कोई इस मुसीबत की घड़ी में इन लोगों तक पहुंच सकेगा? और आइंदा इस किस्म की आफात से कैसे निपटा जाए, क्या इस पर भी कभी कोई सोचेगा या फिर हमेशा हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे? ये और इससे जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात होगी और थोड़ी बात आगे चलकर ज़ाहिर सियासी सूरत हाल के हवाले से भी करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बात का आगाज़ करूँगी मुझसे। इमरान साहब, इस वक्त जो देख रहे हैं मनाजिर वो इंतहाई तकलीफ़ दें और सच्ची बात है कि मैं तो ज़्यादा जब सोशल मीडिया फॉलो करती हूँ तो बहुत दिल उदास भी हो जाता है और बोझ महसूस होता है। क्या ये बोझ सिर्फ हम लोगों को ही महसूस होता है और हुक्मरान तबका इससे आरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सिर्फ हुक्मरान तबका नहीं, हमारे यहाँ एक रीत सी बन गई है कि हम सिर्फ हुक्मरानों को ही हमेशा मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। आपकी इशराफिया सारी आप देखें कि हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ये था कि पिछले चंद माह से सिर्फ और सिर्फ सारा ये दारोमदार था, सारा जोर ये इस बात पे लगा रहे थे कि एक दूसरे को गिरफ्तार कैसे करवाया जा सकता। उसके बाद एक दूसरे को सियासत में नीचा कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा एक दूसरे को ज़्यादा बड़ा बेईमान कैसे साबित किया जा सकता है। यानी जो इश्यूज़ हैं उन पे किसी की तवज्जो नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो ये देखें जो इतना नुकसान हुआ है ना, अब ये देखें आपने अभी बड़ा अच्छा वो किया कि जी कुदरती आफत, बिल्कुल ये सैलाब जो है ना, ये बारिशी पानी की वजह से ये सैलाब है, कुदरती आफत है आ गई। लेकिन आप देखें कि ये सिर्फ कुदरत की तरफ से आफत नहीं आई, ये हमारी अपनी भी इसमें हैं चीज़ें। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, हमने अभी शुरू में जो स्वात का हनीमून होटल, जो स्वात का कीमती तरीन और बड़ा खूबसूरत तरीन होटल था, कैसे ज़मीन बोझ। हाँ जी, आमतौर पे हम फिल्मों में इस तरह के मनाजर देखते थे, या कभी वो वहाँ पे कैलिफोर्निया में या वहाँ उस इलाकों में आते थे ना सैलाब, तो ऐसे मनाजर दिखाई देते थे। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ आफत की वजह से नहीं हुआ, इसमें इंसानों का लालच भी शामिल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक स्टडी पहले हुई थी, ख़ास तौर पे केपी की बात करूं, और उन्होंने ये बताया था कि कौन से इलाके ऐसे हैं जिसमें आप जिस जगह पे तामीरात नहीं कर सकते। फिर पिछले कुछ अरसे में, पिछले 10 सालों में टूरिज्म के नाम पे उन जगहों पे होटल तामीर कर दिए गए जहां पे सख्ती से मना था। जब आप दरिया पानी के रास्ते में बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे तो कभी भी देखिए हमारा रवैया क्या बन चुका बतौर कौम। हमारा रवैया ये बन चुका है कि हम दरिया के बेल्ट में जाके घर बना लेते हैं। उसके बाद को कहते तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद सैलाब आएगा तो देखी जाएगी। 5 साल बाद सैलाब आ जाता सब कुछ, तो फिर होटल पहले भी गिर चुका है, 2010 में भी ये इसी तरह मैं आपको यही बता। अब मामला ये है कि आप इस पे भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई हम ऐसी जगहों पे ये बनने क्यों देते हैं। और शायद अल्लाह करे इस दफ़ा ही ऐसा हो जाए कि स्वात से लेके कराची तक जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं ना, जो अफसर जिन्होंने यहाँ पे ये तामीरात होने दी हैं, जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है, उनको भी एक दफ़ा लटकाया जाए ताकि आगे से कोई इस तरह का काम गैर कानूनी ना हो। आपकी बात तो ठीक है इमरान साहब, लेकिन हर आफत पर हम इसी किस्म की बातें सुनते हैं, करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस पर कभी भी हमने नहीं देखा कि बाद में किसी ने फॉलो किया हो, किसी ने चीज़ों को परसू किया हो और बेहतरी की तरफ ले जाया गया हो।
हिलाली साहब का कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, काफ़ी दिनों से ये सूरत हाल थी, ये कोई आज एकदम सैलाब नहीं आया, कल सैलाब नहीं आया, लेकिन हम देख रहे थे कि मुसलसल इग्नोर किया गया हुकूमत की जानिब से। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, कोई रिलीफ ऑपरेशन नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे वो तो काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए थे, और बलूचिस्तान में फिर जो लसबेला वाला वाक़या भी पेश आया था। तो ये क्या वजह थी, ये क्यों इतनी ज़्यादा गफलत और नाअहली हुई आपके ख्याल से? समीना, आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले यही शो पे मैंने कहा था कि ये जो सैलाब आया है ये पाकिस्तान का कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिज़ास्टर है, 2005 और 2010 से भी ज़्यादा है। और फिर भी उस वक्त कोई, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा मीडिया तो बिल्कुल इस पे कोई तवज्जो दे नहीं रहा था। वो क्यों, कैसे और क्यों मुझे नहीं पता। माने कि क्या अब आप एक परवर्स एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब तक आप एक मेडिकल साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं। मगर एक दो चीज़ें मैं आपको जल्दी से कह दूं। मेरा घर है इस वक्त डिफेंस में, कराची में, और इसके घर के बाहर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो एक स्विमिंग पूल बन जाता है, और गटर जो है खुद वो नीचे से प्रेशर आके पानी, जितने भी आप पत्थर निकलो वो सब निकलते हैं और पानी हर जगह फैल जाता है। तो मैंने एक दफ़े पूछा DHA के एक आदमी को, मैंने कहा यार तुम इस किस्म के क्यों बनाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए किस किस्म का पाइप होना चाहिए और मैक्सिमम फ्लो क्या है, और मैक्सिमम फ्लो को डबल करके उतना कैपेसिटी रखो। तो वो कहता है, क्या जवाब दिया उसने, कहता है जी अगर ये काम हमारे बाद जो लोग नहीं आएंगे कर सकेंगे तो वो पैसे कैसे बनाएंगे। सोचिए आप, वो पैसे कैसे बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स, रोड के अंदर, रोड के नीचे आप नाला बनाएं कि नाला ख़राब हो जाएगा, पाइप छोटे होंगे तो रोड भी जाएगा, नाला भी जाएगा, और उस वक्त जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जब वो आउटसोर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्टर, उनके भी पैसे बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता रहता हूँ ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। मगर सोचिए एक और दो चीज़ें इस फ्लड के बारे में। ये मॉन्यूमेंटल एक कैपेसिटी है, और आप देखेंगे अब तो रेले आने वाले हैं ना, 2 आने वाले हैं फ्रंटियर से। 1 मिलियन लाइव स्टॉक जो आपने जिक्र किया था, वो किधर से रिप्लेस होंगे, वो ख़त्म। डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स वाइप्ड आउट, वॉश्ड आउट। और हमारे स्पीकर साहब 25 मेंबर डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं कनाडा, और उनका जो कल का डिनर था, मैंने पढ़ा ये है कि 17,000 फी पर्सन उनका डिनर का कॉस्ट था। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस वक्त तुर्की में है, खुदा जाने कब से हैं और क्या कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब अभी वो कतर गए थे, वापस आए थे, और उधर जब वो, मैंने जब पढ़ा था कि कतर पता नहीं फिट ऑफ गुडविल वो $2 बिलियन हमें देने वाले थे इन्वेस्टमेंट, कतर से उधर क्लैरिफिकेशन आ गई है कि $2 बिलियन वो दे नहीं है, $2 बिलियन वो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ, इस वक्त मैं आपको कह सकता हूँ कि सिंधी जो हैं वडेरों के कैंपों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्यों? वडेरों ने अपने गोडाउन बंद कर दिए, वडेरों ने अपने टेंट्स बंद कर दिए हैं, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के, उन्होंने ये कहा है कि हमने चुपचाप तरीके से 8 बिलियन रुपया बेनज़ीर फंड से डिस्ट्रीब्यूट किया है। भाई चुपचाप क्यों? आप सब पब्लिक के सामने डिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो पता चले कि लोगों के पास पहुंच रहा है। वो भी नहीं। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फरमान क्या दिया अपने जजेस को। उन्होंने कहा निकलो कोर्ट से, जाओ इलाके में, चेक करो, वीडियोस बनाओ और देखो कि ये तकसीम हो रहा है ठीक तरीके से, और हर रोज मुझे आके रिपोर्ट करो। वंडरफुल, शाबाश। मिलिट्री ने भी अब आके कह दिया है कि निकलो, जाओ, मॉनिटर करो, और आर्मी चीफ ने कहा और रिपोर्ट करो कैसे ये तकसीम हो रहा है कि नहीं। मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो तकसीम भी होगा ये ऑनेस्टली होगा और ठीक तरीके से होगा। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे हम किसी एक बात पे क्या परेशान हो, हर तरफ से ही हमें आवे कावा ही बिगड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कमाल साहब, चेयरमैन
फेडरल फ्लड कमीशन, और इनसे सूरत हाल भी जानते हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे ये भी जान सकें कि क्या उन्हें मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया आपका अहमद कमाल साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। अहमद कमाल साहब, आप कमीशन को हेड कर रहे हैं, आप तक क्या मालूमात है किस कदर तबाही हुई है, और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन क्या उस अंदाज से चल रहा है जिस पर चलना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अहमद कमाल साहब, आप मौजूद हैं? अच्छा जी, उनसे हम बात करते हैं। इमरान साहब, इससे पहले जो लाली साहब बात कर रहे थे, मैं उस पर आपका कमेंट ज़रूर लूँगी। देखिए, ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। आप मुझे मेरी तकलीफ़ ख़त्म नहीं भी कर सकते, लेकिन मेरी तकलीफ़ में मुझे परेशान नज़र आएंगे ना, मैं कहूँगी इमरान साहब मेरे हमदर्द हैं। लेकिन अगर मैं किसी तकलीफ़ में हूँ और आप यहाँ बैठ के मज़े उड़ा रहे हैं दुनिया में, तो फिर मैं कहूँगी यार ये बेहिस आदमी है कि मुझे देख के इसको तकलीफ़ नहीं मिली। समीना, बात पता क्या है, हिलाली साहब ने बड़ा लीडरों का नाम लिया, लेकिन अपने पसंदीदा लीडर इमरान खान साहब को उनका नाम लेना भूल गए शायद वो। देखिए, इमरान खान साहब भी जलसे जुलूसों में लगे हुए थे और केपी में सबसे ज़्यादा तबाही हो रही थी। उन्होंने भी ये नहीं किया, उन्हें भी अभी होश आया कि, और फिर वो वज़ीर आला केपी के साथ बैठ के उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मामला ये है कि वो भी, मैं तो कहूँगा कुफर टूटा खुदा खुदा करके, या आपके देर आए दुरुस्त आयद कि हमारे सियासतदानों को अभी होश आ गया। मामला ये है कि मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी, होश नहीं अभी भी नहीं आया, अभी बस सिर्फ ये फोटोशूट हो रहा है और उसके बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आज सुबह मैंने फ़ोन किया अपने राजनपुर वाले रिपोर्टर को, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और उनसे पूछा, सुबह 10 बजे की बात है, मैंने कहा कि क्या पोजीशन है यहाँ पे, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मदद करना चाहते हैं, और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साबिर साहब, वो एक हॉस्पिटल आप भी जानती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं डॉक्टरों की एक टीम भिजवाना चाहता हूँ जिसमें स्पेशलिस्ट हों मुख्तलिफ तरह के, और साथ हम दवाइयों के वहाँ भिजवाना चाहते हैं कि लोग बीमार जो उनके लिए कैंप लगा सकें। उसने मुझे जो बात की वो दिल दहला देने वाली थी। उसने कहा, सर यहाँ जो लोग हैं ना, बीमारी से नहीं मरेंगे, बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन ये नंगे आसमान के नीचे मर जाएंगे। बिल्कुल सही। उसने कहा उसने कहा राजनपुर से जो सड़क निकलती है उसके दोनों तरफ मीलों तक पानी, आप मीलों तक चले जाए, नहीं पानी नहीं, सड़क के दोनों तरफ में बेसरो सामान लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हैं, जिनके उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? अहमद कमाल साहब से हमारा राब्ता हो गया, मैं कोशिश करूंगी उन्हीं से जानते हैं, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन। अहमद कमाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अहमद कमाल साहब, बड़ी ख़तरनाक और तबाहकुन सिचुएशन है सैलाब की वजह से पूरे मुल्क में, और अभी जैसे इमरान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि लोग बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर खड़े अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उस अंदाज से पहुंच नहीं पा रहे हैं उन तक जैसे होना चाहिए था, जो उसकी रफ्तार। मेरा ख्याल है कि ये इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं सही राइट पर्सन तो नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, ये उनका मैंडेट है और वो सही बता सकते हैं। अगर आप अदरवाइज बात कीजिए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमें जो कुछ भी तबाही देख रहे हैं, ये नज़र आ रही है। 2010 के फ्लड के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, और वो ये था कि रिवर एक्ट बना के सूबों को कहा गया था कि वो अपनी असेंबली से पास करवा के उसको लागू करें। उसका पर्पस ये था कि दरिया के घेर लो लाइन एरियाज में इंक्रोचमेंट को रोका जाए। उसके लिए बाकायदा राइट ऑफ वे ऑफ द रिवर को भी हमने कह लीजिए कि डिस्क्राइब किया था। अब सिचुएशन ये है कि अगर ये एक्ट हम उसको लागू ना करें, या वो कह लीजिए 5-7 साल से पड़ा रहे कोल्ड स्टोरेज में, हम उसको लागू ना करें, तो फिर ये सिचुएशन तो हमें देखनी है। आप ये देखिए कि कितनी बिल्डिंग्स हैं, जी आप ये देखिए कि कितनी इमारत हैं, कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो रिवर के दोनों साइडों के ऊपर हैं, लेकिन जिस वक्त हम उसको दूर करने की बात करते हैं तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के इकदाम करने की ज़रूरत है। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि टाइम एंड अगेन इसके ऊपर गाइडेंस भी दी जाती रही है अपने फेडरेशन की तरफ से, और
کہا بھی جاتا رہا ہے کہ کیونکہ یہ احمد کمال صاحب بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بار بار کچھ مخصوص علاقوں میں جو فلڈ آتا ہے، جو اس کے زیر آب آتے ہیں پانی کے، اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ بند ایسے بنا دیے جاتے ہیں دریاؤں کا رخ، نہروں کا رخ موڑ کے، کہ کچھ خاص زمینوں کو تحفظ دے دیا جائے. بہت سارے وڈیرے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی زمینیں بچ جائیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ان نیچرل موومنٹ ہوتی ہے، بند بنائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ زیادہ تباہی کا سبب بنتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے جو فرمایا، اگر کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی بات پرس ہونی چاہیے، بلکہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر اقدامات بھی کیے جانے چاہیے. لیکن جو بھی فیڈرل فائنینسنگ کے ذریعے انٹرونشنز بنتی رہی ہیں اب تک، وہ پیورلی لارجر کانٹیکسٹ میں کہ وہاں پہ ضرورت ہے، اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر اس کی ماڈل اسٹڈی کی جاتی ہے. ماڈل اسٹڈی کے لیے نندی پور لاہور میں باقاعدہ سینٹر ہے جو بتاتے ہیں، اس کے مطابق پھر یہ اسٹرکچر وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ جو اسٹرکچر اس تمام فیز سے گزر کے بنے ہیں، ان میں سے کوئی اسٹرکچر بھی اس ڈیمیج نہیں ہوا ہے. اچھا احمد کمال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس دفعہ کی تباہی ہے، اس قدر یہ جو بارشیں ہوئی اور پانی آیا، تو کیا بطور کمیشن کے چیئرمین کے آپ کو اندازہ تھا اور آپ نے صوبوں کو آگاہ کیا تھا پہلے سے؟ یہ اس کے اوپر مارچ 2022 سے عمل درآمد شروع ہوا تھا. اس وقت سے ہم تمام چیزوں کو پریمپٹ کرتے ہوئے مارچ میں، پھر مئی میں 2 دفعہ، جون میں 3 دفعہ ہم نے اس کے اوپر کمپلیٹ کہہ لیجیے SOP، کمپلیٹ انسٹرکشن، ایون وہ والے ایریا بھی جو ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے، یعنی کہ شہری علاقے، اس کے لیے بھی باقاعدہ انسٹرکشن نہ صرف ایشو ہوئی بلکہ ان کو بار بار ہم نے ریپیٹ بھی کیا. میں نے بھی آپ کا گوشت گزار کیا کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اس کے لیے پروونس اور پھر ڈسٹرکٹ لیول نے بہت متحرک ہو کے کام کرنا ہے. مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہمارا اس وقت ویکسٹ لنک ہے. جب تک ہم ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فل ٹائم نہیں بنائیں گے، ان کو ایڈہاکزم سے نکال کے کمپلیٹ کہہ لیجیے کہ پاورز دے کے ان کو گراؤنڈ کے پر نہیں لے کے آئیں گے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ہلالی صاحب بھی کوئی کوشچن کرنا چاہیں؟ جی ہلالی صاحب. دیکھیے احمد کمال صاحب، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شاید یہ آپ کے مینڈیٹ سے باہر ہو، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ڈیم بنتا ہے پاکستان میں اور 20 ڈیمز جو ہیں ان فلڈز میں بلوچستان میں ختم ہو گئے ہیں، اور اس لیے ختم ہوئے ہیں کہ ان کے اندر لوہا اور سیمنٹ جانا تھا، لوہا اور سیمنٹ نہیں گیا، زیادہ تر مٹی تھا. کیا آپ یہ ڈیمز کو جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک طریقے سے بنا ہے؟ ایک دوسری بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں کلائمیٹ چینج کے ریزلٹ پہ میلٹ کر رہے ہیں، اور جب گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ زبردست قسم کا پانی فلو ڈاؤن سٹریم ہوگا، اور ہمیں ڈیمز چاہیے، مگر کوئی نہیں بنا رہا ہے ڈیمز. پتہ نہیں کتنے سال سے ڈیمز نہیں بنے ہوئے ہیں. کیا آپ یہ ایمفسائز کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ اور تیسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑی کمپنی آ کے اتنا زمین ہے پاکستان میں وہ ایگریکلچر میں انویسٹ کریں گے جب تک آپ واٹر مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیوں کریں گے بھائی؟ ہر 2 سال کے بعد ان کا کراپ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ارادہ ہے جس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے، اور کیوں نہیں پازیٹیو ہوتا ہے؟ ہلالی صاحب. جی احمد کمال صاحب. ظفر ہلالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے 3 کوشچن پوچھے، میں سب سے پہلے جواب دوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اتنے ڈیمز کی ڈیمیج ہوئی ہے تو یہ ایکسکلوسیولی اسمال ڈیم آرگنائزیشن جو پروونسز کی ہیں وہ تعمیر کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی ایگزیکیوشن کے فیز میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. دوسرا، آپ نے جو گلیشیئرز کے کانٹیکٹ میں بات کی کہ اس کی وجہ سے بہت ہیوی فلوز جنریٹ ہو رہے ہیں، تو ٹائم اینڈ اگین اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے کہ وی نیڈ مور ڈیمز. نہ صرف مور ڈیمز بلکہ ہمیں ڈیمز کے ساتھ ساتھ جو فلڈ واٹر ہے اس کو بھی
جہاں پہ وہ جنریٹ ہوا ہے اس کو وہیں پہ کیٹر فار کرنے کی ضرورت ہے، بائی ورچو آف اسمال ڈیمز، بائی ورچو آف واٹر کنزرویشن، نیو کیلیجے انوویٹو ٹیکنیکس. اور اسی کے تناظر میں یہ جو ایک ہم بات کرتے ہیں کہ جی جب دریا سے پانی اوور اسپل کر جائے تو ہم آرٹیفیشل چینل بنا کے اس میں پانی کو لے جائیں تاکہ فیوچر میں وہ پانی نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا باعث بنے، بلکہ جو ہمارا نیچرل ہیبیٹاٹ ہے اور جو ہماری لائیولیہوڈ ہے جو ادروائز مائگریٹ کر جاتی ہے اربن سائڈ کی طرف، وہ وہیں پہ رہے اور ہماری ایگریکلچر اکانومی ہونے کی وجہ سے ہم امپیکٹ میں نہ آئیں. آخری چیز جو آپ جو فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل واٹر پالیسی کو اس کانٹیکس میں بہت کلیئرلی اس میں مینشن کیا گیا ہے، اور اب اس کو لیٹر اسٹیٹ میں واٹر مینجمنٹ کی ایشوز کو دیکھ کے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ادروائز یہ کہ یہ سچویشن فیوچر میں بھی آئے گی، اور فیوچر میں اگر آئی تو گاڈ فاربڈ ہم اس سے بھی زیادہ تباہی ہمیں دیکھنا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. احمد کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد کمال صاحب نے وقت دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو وہی صورتحال ہے. برسوں کی کوتاہیاں ہیں، غفلت ہے، لالچ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تباہی جو ہے وہ اس دہانے پر آ پہنچی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ریسکیو اور ریلیف کا کام جو ہے وہ اس نہج پر نہیں ہو رہا ہے جس پر ہونا چاہیے. دونوں چیزوں پر بھی بات کریں گے مزید بھی کہ کیا اس میں جو حکومتی غفلت ہے وہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہیں تو وہ کس حد تک ایفیکٹو نظر آ رہی ہے. ہمیں بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو تباہی اس سے مچی ہے، اور ایسے ایسے اندوناک سین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعی دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو فلاحی ادارے ہیں وہ اپنی طور پر کوشش کر رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز میں بھی اور کچھ لوگوں کی مدد سے کہ کسی طرح سے ریسکیو ریلیف کا جو کام ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. اس میں ہمیں مختلف ادارے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر میں بات کروں گی اخوت فاؤنڈیشن کی بھی. وہ بھی ہمیں مختلف علاقوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ریلیف اور ریسکیو کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ان کے چیئرمین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید کچھ صورتحال بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے وقت دیا آج پھر ہمیں. اور آج اچھے موقع پہ بات نہیں ہو رہی، آپ سے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں. آپ تک کیا پہنچ رہی ہیں اطلاعات؟ کتنا نقصان ہو گیا؟ کن کن علاقوں میں خاص طور پر آپ کی ٹیمز اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہم پاکستان کے 400 سے زیادہ شہروں اور ان کے نواحی قصبوں اور نواحی دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں چاروں صوبے شامل ہیں. اور پھر ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ BCO اضلاع میں والنٹیئر کے طور پر کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ پرسنلی جائیں اور جا کے فہرستیں تیار کریں جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں. اور اخوت نے لوگوں کی مدد سے، آپ کے توسط سے اپیل کی ہے، اور ہم نے تقریباً انشاءاللہ تعالی 25,000 خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنی ہے، تقریباً 4 سے 5,000 روپے پر فیملی. اس سلسلے میں ہم ابتدائی کام کر رہے ہیں. آج میں خود کوٹ مٹھن جو راجن پور کے ایک نواحی چھوٹا سا قصبہ ہے اس کے دیہاتوں میں اس کے ارد گرد گیا ہوں. وہاں پر ہم نے تقریباً 1,000 کے قریب لوگوں کو راشن دیا، کھانا دیا اور ان کو مالی امداد دی. تو مطلب دیکھ کے آنسو ہی آتے ہیں. ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، لیکن دیکھنے والے کے آنسو خشک نہیں ہو سکتے. میں سارا دن کے بعد آج جب گھر واپس میں ملتان لوٹا ہوں، کیونکہ کل میں نے توسہ شریف جانا ہے، تو میں سارا راستہ سوچتا آیا کہ اگر یہ 1 کروڑ لوگ ہیں تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے 1 کروڑ لوگوں کو سنبھالنا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کو دلاسا دینا، ان کو حوصلہ دینا کون سا مشکل کام ہے. ریاست کے کام ریاست پہ چھوڑ دیں. اور مزے کی بات یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ ایک مطلب فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں بہرحال آپ کے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کی ول ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر رہا ہے، لوگ رضاکارانہ بھی شامل ہو رہے ہیں اور آپ لوگ پہنچ رہے ہیں. بتاؤں کل تک ہمارے پاس ڈونیشن 1 کروڑ روپے آئی تھی. آج جب لوگوں کو پتہ چلا نا کہ میں خود ان علاقوں میں گھوم رہا ہوں، لوگوں سے گھوم رہا ہوں، مل رہا ہوں، اور تو یکدم
اس میں 2-3 گنا اضافہ ہو گیا. آپ گھر سے نکلیں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا نا کہ آپ ایک شفاف اور ایک انتہائی جاں فشانی کے انداز میں جا کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں کرنا ایوان اقتدار میں بیٹھ کر یا بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر اور چیز ہے. یہ موقع ہے لوگوں کو پاس جانے کا. پیسے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس آ کر کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے پاس کھڑا ہوں, میں تمہارے آنسو پوچھنے آیا ہوں, تم اپنے میرے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے رو سکتے ہو. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کے سامنے ان کے گھر ہیں اور 10-10 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ جانوروں کو سنبھالیں, کوئی بکریوں کو سنبھال رہا ہے, کوئی گائے بھینس کو سنبھال رہا ہے, کوئی اپنے معصوم 2-2 سال کے بچوں کو سنبھال رہا ہے. تو ایک عجیب سی کیفیت ہے, اور پھر بھی وہ لوگ مسکرا رہے ہیں, پھر بھی وہ لوگ باہمت ہیں. تو ہمیں ان کی ہمت بڑھانی ہے, ہم ان کی مدد کرنا اپنی جگہ پر, لیکن ڈاکٹر صاحب عمران یعقوب بات کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ وہاں پہ فیلڈ میں ہیں, خود آپ نے یہ دیکھا ہے. اس دفعہ جو ابھی تک ہمیں نظر آیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے. میڈیا نے بھی اس پہ رسپانس کافی لیٹ کیا, وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ یہ بھی معاملہ ہوا کہ لوگوں کا اعتبار کیونکہ ریاستی اداروں سے, حکومتی اداروں سے کافی حد تک اٹھ چکا ہے, تو لوگ اس بات پہ بھی پریشان ہیں. آج 2-3 دن سے میرے ساتھ مختلف ہمارے دوستوں کے ساتھ کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم سامان دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم کس کو دیں جو وہاں جا کے واقعی خرچ کر سکے. اور یہاں پہ دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ کیونکہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت خیموں کی ہے, تو جو خیمہ 3000 کا تھا مارکیٹ میں اس کی قیمت اچانک 7000 تک ہو گئی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اس طرح اس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں کہ اس طرح کے کاموں میں بھی ہم منافع اور دغا بازی سے باز نہیں آتے؟ دیکھیں, یہ اس کے 2 پہلو ہیں آپ کی بات کے. ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً اخلاقی طور پر یہ انتہائی نامناسب بات ہے بحیثیت ایک فرد کے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کریں اور ناجائز منافع کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ 3000 کی چیز 7000 میں کیوں بک رہی ہے؟ کیا وہ نہیں جا کے اس کو پکڑ سکتے؟ کیا وہ نہیں جا کے اس کو قانونی طور پر اپنی گرفت میں لے سکتے؟ تو یہ جو یکدم ذخیرہ, یہ جو خیموں کی قیمت بڑھی ہے, یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے. اور لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ایسے مثالیں کم ہیں. ہمارے ہاں ایک منفی رویہ بھی چل پڑا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ لوگ غلط ہیں یا یہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو, غریب لوگوں کو, وہ کیا کرتے ہیں اپنی گدھا گاڑی پر گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں اور آ کر ان کو بانٹتے ہیں. لوگوں میں بے پناہ دینے کا جذبہ ہے. کوئی ایک آدھ مثال ہوگی یہ 7000 روپے کی. ہم نے جو پہلے دن 7000 روپے کے اوپر خیمے خریدے ہیں, ہم نے تو وہ شخص 7000 روپے کی بجائے 6500 روپے پہ دینے پہ تیار ہے. تو یہ لیکن اگر کہیں ایسی چیز ہے تو اس کو بڑی سختی سے عبرت کا نشانہ بنایا جانا چاہیے. دوسری بات آپ نے کہی کہ حکومت پر ڈاکٹر صاحب یہ ظفر ہلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے. جی سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں بالکل چیریٹیبل جب وہ ارج آتا ہے وہ لوگوں میں آنا چاہیے. مگر ہم ایک سٹیٹ ہیں, ہم ایک ملک ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی گڈ ول پہ ڈیپینڈ کرنا. سیدھی سادی ایک قانون ہونا چاہیے. جب نیشنل ڈیزاسٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس وقت ہر آدمی جس کے پاس 500 گز کا گھر ہے 5 لاکھ روپیہ اس سے وصول کیا جائے گا. اس سے زیادہ جس کا 1000 کا ہے اس کا 15 لاکھ وصول کیا جائے گا, اور جس کا 2000 کا ہے اس کا 25 لاکھ پیسہ. اسٹریٹ فارورڈ قانون. اس کے دوران وہ جو کہتے ہیں نا ہلالی صاحب کہ تیری آواز مکے اور مدینے, کاش ایسا ہو جائے. میں تو 100% متفق ہوں کہ 10 کروڑ روپے کا گھر ہے تو ہم 1.5 لاکھ روپے کا ایک گھر کسی شخص کا بارش کی نظر ہو گیا تو کیا ہم اپنے باتھ روم کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے؟ بالکل یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. بالکل صحیح.
right. سے متفق نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے جرت رندانہ چاہیے، اس کے لیے ہلالی صاحب، اس کے لیے ہمت چاہیے ڈاکٹر صاحب. نہیں مگر آپ انشورنس کریں. میں اور کچھ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ انشورنس کریں. جیسے ہم انشور کرتے ہیں ہماری گاڑیوں کو، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گاڑی کے اندر جو سامان ہو اگر وہ چوری ہو جائے تو ہم انشورنس کو جا کے کلیم کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو کہو گو اینڈ انشور یور ہاؤس، اور اگر فلڈ ڈیمیج کے خلاف انشورنس ہے تو آپ کو وہ پیسے واپس مل جائیں گے. میرا مطلب ہے آپ بہتر جانتے ہیں. علی صاحب، جو انشورنس والا معاملہ ہے نا، یہ تو انشورنس کمپنی کی ثوابدید ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس میں ان لوگوں کی بھی کچھ غلطی ہے کہ انہوں نے دریا کے پیٹ میں اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان جگہوں پر گھر بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ہر 5 سال 7 سال کے بعد سیلاب نے آنا ہی آنا ہے. حکومتی اداروں نے کیوں نہیں ان کو منع کیا کہ یہاں گھر نہیں آپ بنا سکتے؟ جہاں کسی کا دل رشوت لیا تو اس معاملے میں یہ رشوت لے کے نہیں دیا، اس لیے انشورنس والے ادارے ان کی انشورنس نہیں کریں گے. یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی کی بات فرما رہے ہیں نا، کہ ایک پہلے سے سوچا جائے کہ بھی 5 سال 7 سال کا ایک پلان بنایا جائے کہ ان کی انشورنس بھی ہو، ان کو صحیح جگہوں پر بستیاں بھی آباد کر کے دی جائیں، وہ جگہ ایسی ہو جس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ارتھ کویک کے یا سمندری پانی کے یا دریائی پانی سے محفوظ ہے. اب ایک بند میں دیکھ کر آیا ہوں راجن پور میں، اس بند کے اس طرف سارے گھر برباد ہو گئے کیونکہ پانی آ گیا، بند کے اس طرف لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب بند کے اس طرف جو دریا کی طرف ہے کیوں کسی کو گھر بنانے کی اجازت دی گئی؟ اب یہ آپ دیکھیے، کیونکہ پانی نے تو آنا ہی آنا ہے. اب آپ نے بند کے دوسری طرف جو گھر بنایا اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لک آفٹر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ نے بالکل صحیح چیزوں کی نشاندہی کی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور اس ساری صورتحال میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر تصویر اپنے اندر ایک داستان لیے ہوئے، اور کہیں ہمیں بے حسی کی داستان نظر آتی ہے، کہیں کرپشن کی، اور کہیں ہمیں انسانی ہمدردی کی بھی داستان نظر آتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ کرے، اور ہم دعا گو ہیں تمام سیلاب متاثرین کے لیے. اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، جس حد تک جیسے ممکن ہو سیلاب زدگان کا ہاتھ بڑھائیں اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان کی مدد کریں. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں کہ جی حکمران طبقہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ اس وقت کافی مصروف ہے اور اس کی پریشانیاں کچھ الگ قسم کی ہیں کہ کس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کیا جائے، اور وہ بھی بڑے پریشان ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں عمران خان صاحب نے بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. سیلابوں کے اوپر تو لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاست میں بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اور انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور یہ سازش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو یہ ایک بن رہا تھا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں ساری جو ہمیں فائٹ ہے وہ عدالتوں میں اور قانونی فائٹ نظر آئے گی، کہ ابھی فائٹ کا کوئی مرحلہ باقی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ابھی بڑی لمبی چلے گی. بڑی لمبی چلے گی. دیکھیں عمران خان صاحب جو نا، مجھے ذاتی طور پہ اس وقت وہ اور ان کی جماعت مزاحمت اور مفاہمت اس کے درمیان پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور دیکھیں المیہ دیکھیں کہ جو آج سے چند سال پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک معاملہ چل رہا تھا مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف کا، آج اسی طرح سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت تحریک انصاف کا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 2018 میں آپ واپس چلے جائیں، وہ آپ کو 2 بیانیوں میں پھنسی دکھائی دیتے تھے. ایک ووٹ کو عزت دو، اور دوسرا میاں شہباز شریف جو تھے وہ مفاہمتی پالیسی. اب عمران خان صاحب کی جماعت میں 2 لوگ ہیں، جو ایک گروپ ہے جو ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ سلطان راہی بن جائیں، ہم نے اب کسی سے نہیں ڈرنا، یو آر دی موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری، لہٰذا آپ جو ہے اس میں سب کو رگیت دیں، اور آپ کی جو ہے نا مزاحمتی بیانیہ وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا اور کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. اب دیکھیں اس بیانیے سے واقعی وہ پاپولر تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح وہ اپنے سارے معاملات حل کر پائیں گے؟ کیا وہ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ اس حد تک ٹکراؤ کر کے سروائیو کر پائیں گے؟ اصل سوال یہ ہے.
دوسری طرف ان کے لیکن اس پہ تو لوگ پہلے یہ سوال کریں گے کیا اس حد تک وہ ٹکراؤ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو میں باقاعدہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ان کی جماعت میں یہ جو دو طرح کے لوگ ان کو اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو مفاہمت کرنی چاہیے اور مفاہمتی بیانیہ اپنا کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جب آپ دوبارہ حکومت میں آ جائیں تو آرام سے صلاح مشورے کے ساتھ چیزوں کو حل کریں. اگر آپ اس وقت اس طرح سے کریں گے تو یہ ہر محاذ کھولیں گے تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. نہالے صاحب آپ کو لگتا ہے کون سا جو نیریٹو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، مفاہمت کرنا، ڈائیلاگ، یا پھر ریزسٹنس؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کو اتنا اس کو کیننس نہیں ہوتا، وہ اپنے بھائی سے تو لڑ گیا ہے، آلموسٹ لڑ گیا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا جو اب کھیل ہے، یہ لگتا ہے کہ ایک ایک کے ساتھ جینیونلی بیڈ کاپ ایک ہے اور گڈ کاپ ایک ہے. اب خیر وہ جو بھی ہو، ہو کیئرز. میں آپ کو کچھ اور چیز بتانا چاہتا ہوں. منافق کیا کہتی ہیں ایگریمنٹ، وہ کیا کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اس کو؟ مفاہمت. وہ تو ہپوکریسی ہے نا. مفاہمت کا جو مفاہمت کا جو کھیل ہے ایٹ دا مومنٹ اٹ سوٹس شہباز شریف. اور کیوں نہیں پھر شہباز شریف جو 24 اسکوائر مائل کے کم سے کم پرائم منسٹر ہے، کیوں نہیں وہ آدمی مفاہمت کا پہل کرتا ہے؟ انیشیٹو کیوں نہیں لیتا ہے؟ دعوت دے ان کو کہ آؤ، یہ ہے ایک سالڈ پروپوزل، آؤ ملو میرے سے بات کرو. کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے خلاف یہ ٹیررزم کے کیسز ابھی بنایا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ کہہ رہے تھے نا عمران یعقوب صاحب اپنے لیڈر کے ڈیفنس میں، وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف دیکھو ادھر ادھر گھومتا ہے گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر میں. تو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارا جو ہمارے جو پاپولر لیڈر ہے وہ کیا کہتے ہیں عمران خان، وہ نہیں کرتا ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ ان کو دو دن میں 2 جگہ جانا ہے. ایک جگہ بیل لینے جاتا ہے ٹیررزم پہ، ایک جگہ کوئی اور لینے جاتا ہے، کچھ اور کہنے جاتا ہے، ایک اور کیس لگا ہوا ہے. اور ادھر سے امریکنوں نے گھبرا کے انہوں نے ایک میسج بھیج دیا ہے. مانے ان کا اسپوکسمن نے کہا ہے کہ وی بلیو کہ ڈیموکریسی شوڈ ورک ان پاکستان. ان ادر ورڈز جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے اور جو ڈیموکریٹکلی پاپولر ہے اس کو اپنا کیا کہتے ہیں ریوارڈ ملنا چاہیے. دیکھیے یہ شروع ہو گیا ہے دنیا ڈسٹینسنگ دیم سیلوز ان شہباز شریف سے، جو فرینکلی لیکن بقول پاپولر نہیں ہے. ایک منٹ عمران صاحب، ہلالی صاحب، لیکن یہ تو پھر عمران صاحب کی جو بات بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس پہ تو میں ابھی آتی ہوں کہ جو پی ایم ایل این کے اندر چل رہا معاملہ. میرا یہ سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے بھی پیغام بھیج دیا، یہ تو عمران خان صاحب کے اپنے دعوے کی نفی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے امریکہ نے نکالا، پھر امریکہ کو تو ان کے خلاف اور اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فکر مند ہو رہے ہوں کہ جناب ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. نہیں کام کرنا چاہتے تھے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت کوشش تھا ان کو. آخر یہ پورا سکیم جو تھا امریکن کا، ان کا تو پورا سکیم تھا کہ یہ آئے گا اور ایک دفعہ جب یہ آ جائے گا پاپولر ہو جائے گا جیسے باقی لوگ ہوتے تھے جب ریجیم چینج ہوتا تھا. مگر اب وہ خود دیکھ رہے ہیں، آئی وٹنسز دیکھ رہے ہیں، اور ان کا ایمبیسڈر یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی جدھر یہ جاتا ہے ایک بھر جاتا ہے، ایک ہیوج جلسہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سب کو پتا ہے کہ آج کون الیکشن چاہتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ الیکشن ہو جائے کون جیتے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سٹیبلٹی نہیں آئی تو اس لیے ان کی جو پالیسی ہے وہ پریشان ہو. ہلالی صاحب گزارش یہ ہے، ہلالی صاحب پتہ نہیں خود ہی بات سنتے ہیں، خود ہی سمجھتے اور اپنا مطلب خود ہی نکال لیتے ہیں. نہیں آپ نے کہا تھا میرے لیڈر، میرا لیڈر نہیں ہے وہ. آپ نے کہا آج کہ وہ میرا لیڈر ہے. چلو نہیں، میں نے تو نہیں کہا آپ کا لیڈر ہے، میں نے کہا کہ آپ کے پسندیدہ لیڈر. آپ دیکھیں سر سنیں، آپ دوبارہ نا اس کو سن تو لینا. ہلالی صاحب آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں. بات کریں تو آپ گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام خود بھی ریپیٹ میں دیکھیے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. اور اگر میں نے یہ کہا ہوا کہ میں آپ کا پسندیدہ لیڈر،
آپ کا لیڈر اور پسندیدہ لیڈر، اس میں بڑا ہیوج ڈیفرنس ہے ان دونوں چیزوں میں. تو پھر آپ مجھے خود کل پروگرام میں کہہ دیجئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا اور آپ غلط کہہ رہے تھے. دوسری بات اب سنیں، میں نے تو یہ کہا کہ وہ آج گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے عمران خان صاحب کا، انہوں نے کہا جی وہ دہشت گردی کے جس پہ پرچے ہیں وہی کام اب پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے. انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے ان پہ دہشت گردی کے پرچے کروا دیے. معاملہ یہ ہے کہ یہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام سیاستدان جتنے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، یہ سب ایک ہیں، ان کی کرتوتیں ایک ہیں. یہ عوام کو بیوقوف بنا کے اپنا اقتدار کے لیے، یہ صرف اقتدار چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی عوام کا بھلا نہیں چاہتا. یہ اقتدار کی جنگ ہے. جو اقتدار میں آ جاتا ہے وہ عوام کو بھول جاتا ہے، جو اقتدار میں آنا چاہتا ہے وہ عوام کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے. لیکن عمران صاحب اس میں یہ تو چیز دیکھنی پڑے گی نا پھر جی کہ کیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے وہ مسلسل ایک فائٹ ہو رہی ہے، اگر مقدمے ہو رہے ہیں، انہیں پیشیاں بھگت رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور خود مان بھی رہے ہیں. خود زبیر صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جی وہ دہشت گردی کا نہیں بنتا، اس کے باوجود بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا تو پھر یہ کیا اس کو چپ کر کے یعنی سہتے جائیں؟ کوئی کچھ نہ اب مجھے بتائیں، میں نے یہ بات کب کی ہے کہ عمران خان حکومت سے مفاہمت کریں؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہی. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آگے سے مقدمے کر دیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں یعنی کہ ایک غلط کام کا جواب بھی غلط کام ہی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو پھر اس سے وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ سن لیں، وے آؤٹ صرف ایک ہی ہے، اور وے آؤٹ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جب تک ان کو واقعی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ عوام ہی ان کو منتخب کرتے ہیں اور یہ عوام کو ہی جواب دیں ہیں، یہ لوگ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. دیکھیں عوام جو ہے، جو بھی پاپولر لیڈر ہو، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میں یہ بھی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جس سے کسی طور بھی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے پسندیدہ نہیں. نہیں، بات یہ ہے میرا ہر وہ لیڈر پسندیدہ، جب وہ اچھا کام کرتے ہیں میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ہر ان کے اچھے کام کی تعریف کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ میں بت بنا لوں کہ نواز شریف جو مرضی کرے میں اس کی تعریف کروں، عمران خان جو مرضی کرے میں اس کی تعریف کروں. بطور اینالسٹ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا انالیسس دیں، اچھا برا جو بھی. نہیں، ہلالی صاحب بھی تنقید کرتے ہیں. نہیں تو میں ہلالی صاحب کی تو آپ اس میں پھر ہلالی صاحب کو گھسیٹ رہی ہیں، میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. اس وقت تو آپ انہی کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. جی ہلالی صاحب، آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں. جی ہلالی صاحب، تھینک یو سمینا، تھینک یو کہ آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں، نہیں تو یہ کبھی نہیں آنے دیتا. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ ہمارے پولیٹیشینز گدی کے لیے ان کا کانٹیسٹ ہے. آخر پالیٹکس میں آتے کیوں ہیں؟ اس لیے آتے ہیں نا کہ وہ حاصل کریں گدی کو، اور بڑی اچھی بات ہے. اور سب سے پاپولر آدمی فری اینڈ فیئر الیکشن میں اگر کر جائے تو وہ بڑا خوش قسمت ملک ہوتا ہے. تو میں آئی ایم ویری ہیپی کہ عمران خان از ویری پاپولر. میں سمجھتا ہوں ایماندار آدمی، اچھا آدمی. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہو تو شاید وہ جیتے، بڑی اچھی بات ہے. مگر جب وہ تھا گدی پہ اور غلطیاں کر رہا تھا، میرے خیال میں سمینا از وٹنس، میں خود کہہ رہا ہوں بہت ساری اس کی چیزیں تھیں جو اچھی نہیں تھے اور ہم اس وقت کہتے تھے. بہرحال اس وقت وہ اچھا کام کر رہا ہے. اینڈ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ مگر ایک نیشنل ایمرجنسی آ گیا ہے، اے ٹوٹل کمپلیٹ ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسی. اس میں آپ اپنے جو اینیموسٹیز ہیں، نفرت جو ہے، دشمنی جو ہے، اس کو ختم کریں، ایک طرف رکھیں. اور سربراہ جو ہے اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف. تو اگر وہ چاہتا ہے تو انیشیٹو لے، پہل کرے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر عمران خان کہے گا نہیں پھر بھی تم چور ہو، میں نہیں بات کرنا چاہتا، تو کچھ نقصان ہوگی. لوگ کہیں گے کہ یہ چور وور کی بات نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے. مگر نہیں، اور ویسے لگا ہوا ہے کیس کر رہا ہے. ہلالی صاحب ویسے بھی عمران خان صاحب کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ ان پہ ہمیشہ اس حوالے سے اعتماد کرتے رہے ہیں. وہ لوگ ان کو عطیہ دیتے ہیں، ویلفیئر کے کام ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے بالکل فنڈ ریزنگ وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، لوگ ان کو دیتے بھی ہیں. حکومت کو اس وقت چاہیے کہ عمران خان کو انوائٹ کریں اور اس چیز سے فائدہ اٹھا کے
बल्कि पीटीवी पे मैराथन करें, शाबाश, पीटीवी पे मैराथन करें, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे और इमरान खान को भी बिठाएं और कहें कि जनाब ये मुल्क में इमरजेंसी है, हमें पैसे चाहिए, आप हमें पैसे। पहले उनको फितना साबित कर लें, फिर उसके बाद ही वो करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ूंगी। लाली साहब ने एक बड़ी अच्छी एक बात की थी, मैं उस पर आपका कमेंट जरूर चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अब वाकई लग रहा है कि बैड कॉप गुड कैप खत्म हो गया है। जो खबरें आई हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो पता नहीं कोई खुश नहीं है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से और मिफ्ता साहब से, तो ये अब कोई एक वही गुड कॉप बैड कॉप की एक नया सीजन शुरू हो रहा है कि जी मरियम और नवाज शरीफ साहब अच्छे बन जाएं और शहबाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा मलबा डाल दिया जाए, या फिर आप समझ रहे हैं कि अब वाकई रिफ्ट आ गया? कोई रिफ्ट नहीं आया, ये वही गुड कॉप बैड कॉप है और उसकी बुनियादी सीजन 2 है। हाँ, उसकी वजह समझ लें। आज आपने नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट नहीं देख लिया? उन्होंने कहा कि जब सब गलत है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मामला ये है कि देखें हमारे यहाँ सूट क्या करता है, सियासी लीडरों को सूट ये करता है, इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को ये सूट करता है जो उन्होंने गुफ्तगू सुहेल वड़ाई साहब से की है। सुहेल वड़ाई साहब जब उनसे मिले, देखिए सुहेल वड़ाई साहब का मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक ताल्लुक है, बतौर जर्नलिस्ट उनका एतमाद भी है। और सुहेल साहब एक ऐसे आदमी है जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एक गैर जानिबदार और एक अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। जो उनसे उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने उसके रिपोर्ट करने वाले नहीं, उन्होंने आके उसको बयान किया। अब उसको बुनियाद बना के मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उस पर अपने अपने मर्जी का मतलब लेना शुरू कर दिए कि ये है ये है ये। जब ये सूरत हाल हुई तो मियाँ नवाज शरीफ ने उस पर ये ट्वीट कर दिया। आप देखें अभी उन्हें ये सूट करता है, उन्हें मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये सूट ही नहीं इस वक्त करता कि रिफ्ट कोई पैदा हो। और मैं आपसे फिर कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की ज़िंदगी में ये तकरीबन नामुमकिन है कि ऐसी को उनमें रिफ्ट हो और वो अलग हो, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इस पे मियाँ शहबाज शरीफ बारखा कह चुके हैं कि वो सियासत छोड़ देंगे लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उसके बाद जो मगर परवेज इलाही और शुजात के बारे में भी ये कहा जाता था, इमरान साहब आपका क्या ख्याल है? कहा जाता था ना परवेज इलाही और शुजात के बारे में? सर बिल्कुल कहा जाता था, लेकिन वो सगे भाई नहीं हैं, ये सगे भाई हैं, उनके बारे में भी बिल्कुल कहा जाता था और हमें उसका भी अफसोस है। मैं कई दफ़ा यहाँ ऑन स्क्रीन भी कह चुका हूँ कि सियासत की वजह से उनका भी अलग किसी तौर भी वो ठीक बात नहीं है। और जावेद चौधरी को जो मुलाकात हुई मोनस इलाही साहब की, जावेद चौधरी साहब ने उस पर 2 किस्सों में कॉलम भी लिखा, हिलाली साहब शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, उस पर उन्होंने पूरी वो स्टोरी भी बताई है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो चीजें, लेकिन फिलहाल ये कि ऐसा लग रहा है कि पीएमएलएन चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जरा अवाम के हमदर्द नजर आए, और ताकि क्योंकि उन्होंने कैंपेन के लिए जाना होगा ना इलेक्शन में। हाँ जो तो वो देखिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आएंगे इलेक्शन जब अनाउंस होगा, तो सुहेल वड़ाई साहब ने भी इस बात की तस्दीक की। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखते हैं आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।